حضرت حنظلہ نے ابھی نئی نئی شادی کی تھی، جنگ کی منادی ہوئی تو وہ بیوی سے ہم آغوش تھے۔ آواز سنتے ہی آغوش سے نکل کر جہاد کے لیے رواں دواں ہو گئے، اور جو مشرکین کے ساتھ میدان کارزار گرم ہوا تو ان کی صفیں چیرتے پھاڑتے ان کے سپہ سالار ابو سفیان تک جا پہنچے، اور قریب تھا کہ اس کا کام تمام کر دیتے، مگر اللہ نے خود ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے جو ہی ابو سفیان کو نشانے پر لے کر تلوار بلند کی، شداد بن اوس نے دیکھ لیا اور جھٹ حملہ کر دیا، جس سے خود حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ جبل رماد پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکی شہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کی پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر بھرپور شکست سے دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔ کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ میں پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگیں، گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جانبازی شجاعت کی نہایت بلند پائے تصویر بنے شمشیر و سنا کے جوہر دکھلا رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری و بے بسی محسوس کی اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے، تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور راہ فرار اختیار کی، اور بدلہ و انتقام، بحالی عز و وقار اور واپسی مجدد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھیں انہیں یکسر بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کے ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہیں تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں، ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تیر چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ لیکن عین اس وقت جب یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک شاندار فتح ثبت کر رہا تھا جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ رسول اللہ نے تیر اندازوں کو فتح و شکست ہر حال میں اپنے پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان سارے تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا اثر غالب آ گیا، چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار ہے۔ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن زبیر نے رسول اللہ کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم لوگ بھول گئے کہ رسول اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہا، خدا کی قسم ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تیر اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جا شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں صرف عبداللہ بن زبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں میں ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دی جائے گی یا وہ اپنی جان آفرینی کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس زرین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تیزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ بن زبیر اور ان کے ساتھیوں کو صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہ سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا،
جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت امرہ بنت علقمہ نے لپک کر زمین پر اٹھایا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین کو اس کے گرد سے مٹنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے دو پانٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صرف 9 صحابہ کی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کے کھدڑے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ کو ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شہسوار دکھائی پڑے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو اب نرغے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ کو بلاتے اور ان کی تعداد کو جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے عہد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ نے جان بچا کر بھاگنے کے بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ نے خالد بن ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ کرام کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر! حالانکہ آپ جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا۔ چنانچہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ یہاں ہی موجود ہیں، لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا اور باقی شہسواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ جب مسلمان نرغے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان چھوڑ کر راہ کی فرار اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے تو کچھ بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور ایک گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا۔ دونوں لشکر گڈمڈ ہو گئے، ایک دوسرے کو پتہ نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست سے فاش ہوئی، اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندوں پیچھے، اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلے صف سے گد گئی۔ حذیفہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ وہ بولے، اللہ کے بندوں میرے والد ہیں، لیکن خدا کی قسم ان سے ہاتھ نہ روکا یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ حذیفہ نے کہا، اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بدنظمی پیدا ہو گئی۔ بہت سے لوگ حیران و سرگردہ تھے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائیں۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کر دے۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس کا گزر ہوا، دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، پوچھا کاہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس نے کہا، تو اب آپ کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ نے جان دی اس پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا ہے اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور ان لوگوں نے مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس نے جواب دیا، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، اے سعد، میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے محض انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ اسی طرح ثابت بن وہدہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اگر محمد قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا۔ تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا، اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہی کی طرح ان کے رفقا بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا۔
ایک مہاجر صحابی ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا بھائی فلاں آپ کو معلوم ہے محمد قتل کر دیے گئے۔ انصاری نے کہا اگر محمد قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔